محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ مسجد اقصیٰ کی 5 چیزیں جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ مسجد اقصیٰ اتنا اہم کیوں ہے؟ بیت المقدس کے احاطے کی مذہبی اہمیت، بیت المقدس کی حیثیت کو برقرار رکھنا، حالیہ تناؤ اور عظیم پس منظر۔ اس ویڈیو میں ان 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ مسجد اقصیٰ اتنا اہم کیوں ہے؟ مسجد اقصیٰ سنہری گنبد والی مسجد کا نام ہے جو 35 ایکڑ کے احاطے کے اندر ہے، جسے مسلمانوں کے نزدیک الحرم شریف اور یہودیوں کے طرف سے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع ہے، جسے اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کا درجہ دیا ہے، اور یہ 3 ابراہیمی مذاہب کے لیے اہم ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ 1967 میں پرانے شہر سمیت مشرقی یروشلم پر اسرائیل کے قبضے کے بعد سے یہ مقام مقدس سرزمین کا سب سے زیادہ متنازع علاقہ رہا ہے۔ تاہم یہ تنازع اسرائیل کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں تاریخی فلسطین، جو کہ اس وقت برطانیہ کی زیر قبضہ تھا، 2 ریاستوں میں الگ کرنے کے لیے ایک تقسیم کا منصوبہ تیار کیا۔ ایک یہودیوں کے لیے خاص طور پر یورپ سے اور ایک فلسطینیوں کے لیے۔ یہودی ریاست کو 55% زمین دی گئی اور باقی 45% فلسطین ریاست کو دی گئی۔ یروشلم، جس میں الاقصیٰ کا احاطہ ہے، اقوام متحدہ کے انتظامیہ کے تحت بین الاقوامی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے یہ خصوصی درجہ 3 ابراہیمی مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ پہلے عرب اسرائیل جنگ 1948 میں شروع ہوئی، جب اسرائیل نے ریاست کا اعلان کیا۔ تقریباً 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم اور غزہ کے باقی ماندہ علاقے مصر اردن کے کنٹرول میں آ گئے۔ دوسرے عرب اسرائیل جنگ کے بعد 1967 میں زمین پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تجاوزات میں شدت آ گئی، جس کے نتیجے میں مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے اور بالآخر پرانے شہر اور الاقصیٰ کے سمیت یروشلم کا غیر قانونی اسرائیلی الحاق ہو گیا۔ پرانے شہر سمیت مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا غیر قانونی کنٹرول بین الاقوامی قانون کے کئی اصولوں کے خلاف ورزی کرتا ہے، جو اس بات کا خاکہ پیش کرتا ہے کہ قابض طاقت کو اس کے زیر قبضہ علاقے میں خود مختاری حاصل نہیں ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیلی حکومت نے پرانے شہر اور مشرقی یروشلم کو مجموعی طور پر کنٹرول کرنے اور یہودی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں۔ 1980 میں اسرائیل نے ایک قانون پاس کیا جس میں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کا مکمل اور متحدہ دارالحکومت قرار دیا گیا۔ آج دنیا کا کوئی بھی ملک یروشلم پر اسرائیل کی ملکیت یا اس شہر کی جغرافیہ اور آبادیاتی اور ساخت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ یروشلم میں فلسطینی، جن کی تعداد تقریباً 4 لاکھ ہے، وہاں پیدا ہونے کے باوجود صرف مستقل رہائش کا درجہ رکھتے ہیں، شہریت نہیں۔ شہر میں پیدا ہونے والے یہودیوں کے برعکس۔ اور 1967 کے بعد سے اسرائیل نے شہر کی فلسطینیوں پر اپنی رہائش کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مشکل شرائط عائد کر کے ان کی خاموش ملک بدری کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم میں صرف یہودیوں کے لیے کم از کم 12 قلعے بند غیر قانونی بستیاں بھی تعمیر کی ہیں، جن میں تقریباً 2 لاکھ اسرائیل رہائش پذیر ہیں، جبکہ فلسطینی عمارتوں کی اجازت ناموں کو مسترد کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر تعمیر کرنے کی سزا کے طور پر ان کے گھروں کو منہدم کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کے احاطے کی مذہبی اہمیت۔ مسلمانوں کے لیے مقدس عبادت گاہ، اسلام کی تیسری مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ اور چٹان کی گنبد کو سموئے ہوئے ہیں۔ یہ 7ویں صدی کا ایک ڈھانچہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ بائبل کے مطابق کمپاؤنڈ وہ جگہ ہے جہاں کبھی یہودی عبادت گاہیں موجود تھیں، لیکن یہودی قانون اور اسرائیلی اسکالر
یہودیوں کو احاطے میں داخل ہونے اور وہاں عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اسے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ کمپاؤنڈ کی مغربی دیوار، جسے یہودیوں کے لیے دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دوسری ہیکل کی آخری باقیات ہیں، جبکہ مسلمان اسے البراق دیوار کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البراق جانور کو باندھا تھا، جس پر سوار ہو کر آپ آسمانوں کی سفر پر چلے گئے، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے ارادے کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا، اس طرح کے خطرناک اقدام سے یروشلم اور مسجد اقصی کی عظیم حیثیت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات بھڑکنے کا امکان ہے۔ بیت المقدس کی حیثیت کو برقرار رکھنا۔ 1967 کے بعد سے اردن اور اسرائیل نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وقف یا اسلامی ٹرسٹ کو احاطے کے اندر کے معاملات پر کنٹرول حاصل ہوگا، جبکہ اسرائیل بیرونی سیکیورٹی کو کنٹرول کرے گا۔ غیر مسلموں کو دورے کے اوقات میں احاطے کے اندر جانے کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ٹیمپل ماؤنٹ فیتھ فل اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جیسی بڑھتی ہوئی ٹیمپل تحریکوں نے اسرائیل حکومت کی طرف سے یہودیوں کو کمپاؤنڈ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر پابندی کو چیلنج کیا ہے، اور ان کا مقصد کمپاؤنڈ میں تیسری یہودی ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ اس طرح کے گروہوں کو اسرائیلی حکومت کی ارکان کی طرف سے مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ آج اسرائیلی فورسز معمول کے مطابق یہودی آبادکاروں کی گروہوں، جن میں سے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مقیم ہیں، پولیس اور فوج کی حفاظت میں مسجد الاقصی کے احاطے میں داخلے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے فلسطینیوں کے احاطے پر اسرائیلی قبضے کے خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ 1990 میں ٹیمپل ماؤنٹ فیتھ فل نے اعلان کیا کہ وہ ڈوم آف دی راک قبطگہ الصخرہ کی جگہ تیسرے ہیکل کا سنگ بنیاد رکھے گا، جس کی نتیجے میں فسادات اور قتل عام ہوا، جس میں اسرائیل پولیس کے ہاتھوں 20 فلسطینی مارے گئے۔ سن 2000 میں اسرائیلی سیاستدان ایریل شیرون تقریباً 1000 اسرائیلی پولیس کے ہمراہ مقدس مقام میں داخل ہوئے۔ اس وقت کے وزیر اعظم یہود باراک کے فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے ساتھ امریکہ کے ثالثی میں ہونے والی امن مذاکرات کی روشنی میں جان بوجھ کر متنازع علاقے پر اسرائیلی دعووں کا احاطہ کیا، جس میں یہ بات زیر بحث لائی گئی کہ فریقین یروشلم کو کیسے بانٹ سکتے ہیں۔ کمپاؤنڈ میں شیرون کے داخلے سے دوسری انتفاضہ شروع ہوئی، جس میں 3000 سے زیادہ فلسطینی اور تقریباً 1000 اسرائیلی مارے گئے۔ مئی 2017 میں اسرائیلی کابینہ نے مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر مسجد اقصی کے نیچے سرنگوں میں اپنا ہفتہ وار اجلاس منعقد کیا۔ یروشلم کی آزادی اور اتحاد کے موقع پر ایک ایسا اقدام جس نے فلسطینیوں کو مشتعل کیا۔ اسرائیلی پہلے ہی 2000 کی دہائی کے اوائل میں تعمیر ہونے والی علیحدگی کی دیوار سمیت متعدد طریقوں کے ذریعے احاطے میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی لگاتا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں 30 لاکھ فلسطینیوں میں سے صرف ایک خاص عمر سے زائد افراد کو جمعے کے روز یروشلم تک رسائی کی اجازت ہے، جبکہ دیگر کو اسرائیلی حکام سے حاصل کرنے کے لیے مشکل سے اجازت نامے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ پابندیاں پہلے ہی مغربی کنارے اور یروشلم کے درمیان چیک پوائنٹس پر شدید بھیڑ اور تناؤ کا باعث بنی ہوئی ہے، جہاں نماز ادا کرنے کے لیے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے 10,000 افراد کو سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالیہ تناؤ۔ مسجد اقصی کے قریب برسوں سے کشیدگی عروج پر ہے۔ 5 مئی 2021 کو اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی کے احاطے پر دعویٰ بول دیا اور متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا، جبکہ درجنوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ کے بعد حماس کی طرف سے ردعمل کا باعث بنا اور اس کے بعد غزہ پر اسرائیل کی 11 روزہ جنگ شروع ہوئی۔ احاطے میں زیادہ تر جھڑپیں اسرائیل آبادکاروں کی جانب سے احاطے کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، جو براہ راست جمود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب اسرائیل نے 1969 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کے احاطے کو بند کر دیا۔ اسرائیل کی فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان
ہلاکت خیز مسلح لڑائی کے بعد یہ حملہ جو 14 جولائی کو ہوا تھا 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں اور 3 فلسطینی حملہ آوروں کی ہلاکت پر ختم ہوا۔ اسرائیل نے بعد ازاں اس جگہ کو نماز جمعہ کے لیے بند کر دیا اور اگلے اتوار کو احاطے کی داخلی راستوں پر میٹل ڈیٹیکٹر اور اضافی کیمرے سمیت کنٹرول کے نئے اقدامات کے ساتھ اسے دوبارہ کھول دیا۔ فلسطینیوں نے اس وقت تک احاطے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا جب تک کہ اسرائیلی نئے حفاظتی اقدام کو ختم نہیں کرتا، جسے اسرائیل کی طرف سے شہر پر کنٹرول اور یہودیت کو مسلط کرنے کی تازہ ترین اقدام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس دوران مظاہرین نے گیٹ کے باہر نماز ادا کی۔ جولائی 2017 میں جمعے کی نماز کے دوران ہزاروں فلسطینی پرانے شہر کے داخلی راستوں میں سے ایک شہر کے دروازے کے باہر سڑکوں پر نماز ادا کرنے کے لیے نکلے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے پرامن مظاہروں پر تشدد طریقے سے کچلنے کے بعد کشیدگی پھیل گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پہ یہ 4 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جن میں سے ایک کو اسرائیلی آباد کار نے گولی مار دی۔ اسرائیل نے احاطے کے ارد گرد 3000 اسرائیلی پولیس اور سرحدی پولیس کے یونٹ تعینات کیے تھے۔ عظیم پس منظر۔ الاقصی فلسطین کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن علامتی طور پر یہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگرچہ مسجد بذات خود مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اہمیت کے حامل ہے، لیکن فلسطینی عیسائیوں نے بھی احاطے پر اسرائیلی تجاوزات کے خلاف احتجاج کیا۔ جمعے کے روز شہر کے دروازے کے باہر نماز میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ الحرم شریف کا مسئلہ یروشلم میں فلسطینیوں کو درپیش ناانصافی اور جبر کی معاملات کا ایک علامتی لیکن بہت مضبوط سبب کے طور پر کھڑا ہے، اور یہ عوامی غصے اور بغاوتوں کے مسلسل پھٹنے کا سبب بنتا ہے۔ یارا جلاجل، ایک فلسطینی وزیر خارجہ کے سابق قانونی مشیر نے جولائی 2017 میں الجزیرہ کو بتایا، احاطے تک فلسطینیوں کی رسائی پر مزید پابندیوں اور اسرائیلی مذہبی گروہوں کی طرف سے یہودیوں کو اس مقام پر نماز ادا کرنے کی اجازت دینے کے لیے جاری مطالبات کے ساتھ بہت سے فلسطینیوں کو احاطے کی ممکنہ تقسیم کا خدشہ ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں فلسطین سے متعلق کچھ اہم معلومات فراہم کی ہے، جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ ناظرین کو میرا پیار بھرا سلام، اور آپ سے میری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔